بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے کس بارے میں بات کری تھی؟ نماز کے بارے میں، کہ نماز قصر اور جمع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی رہ گئی تھی کہ قصر جو ہے اگر ہم 15 دن کے ارادے سے جا رہے ہیں تو ہم قصر کریں گے، لیکن اگر 15 دن سے زیادہ ہمیں رہنا ہے تو ہم قصر نہیں کریں گے. جیسے ہمیں 1 مہینے کے لیے کہیں رکنے جانا ہے تو ہم پھر قصر نہیں کریں گے، پھر ہم پوری نماز ادا کریں گے. لیکن اگر مان لو ہم 10 دن کے ارادے سے گئے یا 13-14 دن کے ارادے سے گئے تو قصر کر رہے ہیں، لیکن پھر ہمارا ٹائم جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا، کچھ پریشانی ہو گئی اور ہم رک گئے 15 دن سے زیادہ، 16 دن ہو گیا تب بھی قصر ہوگی، ہے نا، اور 17 دن ہو گئے تب بھی قصر ہوگی. تو بعض روایتوں میں الگ الگ آتا ہے کہ الگ الگ، کسی نے کہا کہ 1 مہینے تک بھی چل سکتی ہے، کسی نے کچھ کہا. تو قصر ہم کب تک کر سکتے ہیں؟ میکسیمم ٹائم. اب آگے چلتے ہیں. کل نماز کے بارے میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم پر وہ فرض ہے ہر حال میں. کیونکہ دیکھیے آپ، جنگ کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگ کا اگر ٹائم چل رہا ہے تو نماز ایسے ایسے پڑھ دو. پھر بعد میں کیا کہا؟ لیکن فرض ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دو. فرض تو پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ کتنے بھی بیمار ہوں. اگر آپ سے بالکل اٹھا نہیں جا رہا، ہلا نہیں جا رہا، لیکن آپ ہوش میں ہیں تو آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھیں. بے ہوشی کی حالت میں نماز نہیں ہے تب وہ معاف ہے. یا کوئی پاگل ہے تب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی معاف ہے نا. بے ہوشی کی حالت میں ہی نماز معاف ہے. اس کے علاوہ پیریڈز میں نماز معاف ہے لیڈیز کے لیے. اور اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں معاف ہے. اس کے علاوہ آپ کو ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. ولا، اور نہیں، تہینو، یہ وہن سے بنا ہے. وہن پہلے بھی بتایا تھا میں نے، کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو، ڈر کو. کسی فیوچر کے بارے میں کچھ سوچنا، اس کے بارے میں جو ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہن آتا ہے. اور نہیں تم کمزوری دکھاؤ، ابتغائی، تلاش کرنے میں. ابتغاء مطلب تلاش کرنے میں، قومی، قوم کی. کس قوم کی تلاش کرنے میں؟ دشمن قوم کی. ان اگر تکونو ہو تم، تعلمون، تکلیف اٹھاتے. تعلمون یہ کس سے بنا ہے؟ حمزہ لام میم اس کا روٹ ہے، یعنی دکھ سہنا، تکلیف اٹھانا. ٹھیک ہے. تو اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے، فَإِنَّكُمْ، یہ کیا ہے؟ مضارع آیا ہے، تعلمون. فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ بھی، یعلمون، تکلیف اٹھاتے ہیں. یعلمون آ گیا، یہ بھی کیا ہے؟ مضارع ہے. اوپر تعلمون ہے، نیچے یعلمون ہے، دونوں مضارع کے صیغے ہیں. کما، جیسا کہ، تعلمون، تم سب تکلیف اٹھاتے ہو. وَتَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو. رجا کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ کر آنا، امید رکھنا، رجوع کرنا. تم امید رکھتے ہو من اللہ، اللہ سے. یہ بھی کیا ہے؟ مضارع. ما، نہیں، لا یرجون، وہ سب امید رکھتے. یہ بھی کیا ہے؟ مضارع آ گیا. یرجونا ہے اور اوپر ترجونا ہے. اوپر تم آ گیا اور نیچے کیا آ گیا؟ وہ. اور نہیں وہ امید رکھتے. یا اور تا کا فرق ہے نا. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیمن، بہت علم والا، حکیم، حکمت والا. اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ دشمن قوم کی تلاش کرنے میں ہمت ہارو مت، کمزوری مت دکھاؤ. اب جنگ احد کا واقعہ، جب جنگ احد سے آنے کے بعد جتنے بھی صحابی تھے وہ پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کیونکہ غلطی ہو گئی تھی نا مسلمانوں سے. کیا غلطی ہو گئی تھی کہ وہ درے پہ سے اتر کر آگے، چٹان پہ سے، جبکہ ان کو روکا گیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں. نبی نے کہا تھا کسی بھی حالت میں اتر کے مت آنا. اب اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ امید دکھا رہے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کا دل کہہ رہے ہیں کہ تم مطمئن ہو جاؤ، تم اس بات سے پریشان مت ہو. ان کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح تم نے تکلیف اٹھائی تھی اس طرح انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی. تم نے جنگ احد میں تکلیف اٹھائی تو انہوں نے جنگ بدر میں تکلیف اٹھائی. کیا کرا تھا؟ جنگ بدر میں 70 جتنے بھی سردار تھے ان کو قید کر لیا تھا، اور جنگ احد میں انہوں نے 70 مسلمانوں کو قید کر لیا تھا. تو اس طرح مسلمانوں کو بھی زخم ملے، اور جنگ بدر میں کافروں کو بہت سارے زخم ملے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جو کافر ہیں وہ اللہ سے امید نہیں لگاتے، لیکن تمہارے ساتھ تمہارا پلس پوائنٹ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو. اور سب سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر تم ہارو یا تم جیتو، تمہارے ساتھ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ. اگر ہم متقی ہیں، پہلی بات تو متقی ہیں تو ہاریں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گروہ کو ہارنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہارے وہ کس وجہ سے، انہوں نے جو تکلیف اٹھائی وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنی ہی وجہ سے تکلیف اٹھائی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں، ہمت مت ہارو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تم اللہ سے امید رکھتے ہو. اور وہ دیکھو تم کسی سے بھی امید نہیں رکھتے، وہ تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں، جبکہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. بے شک ہم نے انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، کتاب بالحق کی، حق کے ساتھ، لی تحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں. حکم سے بنائیے، حکم کس کو کہتے ہیں؟ حکم، حکم سنانا، حاکم فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا، تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناسی درمیان لوگوں کے، بما اس کے ساتھ جو اراکا دکھایا آپ کو اللہ نے، ولا اور نہیں تکن ہوں آپ للخائنین اور نہیں ہوں آپ خیانت کرنے والوں کے لیے، خائنین خیانت کرنے والا، خائن خیانت، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑا کرنے والے، خصیم جھگڑا کرنے والے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سچ ہے، اس کے بارے میں آپ شک میں مت پڑیں. اب نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں. اور یہ قرآن کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. اب یہ کیا ہے؟ خیانت کرنے والوں کے لیے، جھگڑا کرنے والے. وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگو، امر ہے یہ. وَاسْتَغْفِرْ بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا، رحم کرنے والا. ولا اور نہیں تجادل آپ جھگڑا کریں، جادل کس کے لیے آتا ہے؟ جھگڑا کرنے کے لیے. پہلے بھی یہ ورڈ آیا زبانی جھگڑا. نہیں آپ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، ان مطلب بارے میں، طرف سے، ان لوگوں کے بارے میں یا ان لوگوں کی طرف سے، یختانون وہ خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنی نفسوں سے، بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، من اس کو جو کانا ہے خوان خیانت کرنے والا، خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا، جیسے تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اس لیے خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیم بہت گنہگار. اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ انصار کے ایک قبیلے میں بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن عبیرق نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا ایک تھیلا اور زرہ چرا لی تھی. اس زمانے میں آٹا جو تھا نا، جو گندم کا آٹا ہوتا تھا، گیہوں کا آٹا، وہ بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی. وہ امپورٹڈ ہوتا تھا، وہاں پر اگتا نہیں تھا، باہر سے آتا تھا. اور اس وقت جو کا آٹا اور کھجور کی گٹلی کا آٹا، یہ سب اس وقت کھائے جاتے تھے. تو ایک آٹا تھا، گندم کا آٹا تھا، وہ اس نے چرا لیا، اور وہ منافق تھا، اور چالاکی سے اس آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات کسی یہودی کے گھر میں اس نے امانت رکھوا دیا. یعنی چرانے کے بعد یہودی کے گھر میں امانت رکھوا دیا. اتفاق سے تھیلے میں سوراخ تھا، آٹا جو تھا وہ گرتا گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کہاں تک پہنچا. جب سراغ لگایا گیا، یعنی انویسٹیگیشن کی گئی اس معاملے کی، تو پتہ چلا کہ یہ تو بشیر نے چوری کی ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ آؤ چل کر دیکھتے ہیں. اور وہ سب کو لے گیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا اب میری چوری تو کھل گئی. اس میں سوراخ تھا کہ اب اس نے کیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو چوری نہیں کی، چلو دیکھتے ہیں کس کے گھر میں. اور وہ سب کو کہاں لے گیا؟ اس یہودی کے گھر میں لے گیا جہاں پر اس نے آٹا رکھوایا تھا. جب اس سے پوچھا گیا تو اس یہودی نے کہا کہ یہ تو میرے پاس بطور امانت رکھا گیا ہے، لہٰذا اسے میں تمہیں نہیں دے سکتا. یہ معاملہ عدالت میں لایا گیا. تو اب چور اور اس کے خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودیوں کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا بیچ میں نام ہی نہ آنے دیا جائے. یعنی اسکپ کر جائے، سارا الزام اس یہودی پر لگا دے، ہم یہ نام ہی نہیں آنے دیں گے کہ وہ امانت تھی. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہود کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے، اس طرح ہم بچ جائیں گے. کون کہہ رہا تھا؟ یہ منافق، کیونکہ منافق بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا نا، اور اندر سے تو وہ کتنا خراب تھا، چور تھا وہ. تو اس پر کیا کہا کہ یہودی ہے، یہودی کی بات تو نبی نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہماری بات سنیں گے، ہم مسلمان ہیں. پھر ایسا ہی ہوا اور وہ چور جو تھا وہ قسمیں کھانے لگا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں پر یقین ان کو ہونے لگا. یعنی وہ قسمیں کھانے لگا نا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا فیصلہ اور وہ پورا قبیلہ بھی قسم کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر ان کو اعتبار ہونے لگا تھا، لیکن تبھی یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ پتہ چل گیا کہ کس نے خیانت کری، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بشیر جو تھا وہی منافق تھا، جو بیرک تھا وہی منافق تھا، آپ ان لوگوں کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ تو یہ اس بات کا پتہ چل گیا۔ تو جدل ہے، یہاں پر جدل ورڈ آیا نا، تو جادل جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ مجادل اسی سے مجادل بنا ہے، اور مجادل کا لفظ قرآن میں اور اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی مناظرہ کرنا بھی ہوتا ہے، کٹ حجتی کرنا بھی ہوتا ہے، اور جھگڑا کرنے بھی ہوتا ہے، کسی سے شکوہ کرنا اور اصرار کرنے کے ساتھ جو اور سفارش کرنے کے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یجادل مجادل۔ تو اس میں کیا ہے، نہیں آپ جھگڑا کریں اس کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی نفسوں سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو ہے خوان اور گنہگار، ٹھیک ہے۔ تو وہ خیانت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ یستخفون، وہ چھپ سکتے ہیں، اس کا روٹ بتائیے، دیکھیے کیا ہے، خفیہ سے میں نے کہا تھا آپ یاد رکھیے خوف سے، وہ چھپ سکتے ہیں، من الناسی لوگوں سے، یہ بھی کیا ہے مضارع، وہ چھپ جاتے ہیں یا چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون وہ چھپ سکتے، من اللہ اللہ سے، وہوا اور وہ، معہم ان کے ساتھ ہے، اذ جب، یبیتون پہلے بھی بتایا تھا میں نے، بیت رات کو مشورہ کرنا، گھر میں مشورہ کرنا، بیت گھر کو کہتے ہیں، ایسا گھر جہاں رات گزاری جائے، تو کیا ہے یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ماں جو لا یردا نہیں پسند کرتا، جو وہ نہیں پسند کرتا، من القولی بات میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ بما اس پر جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطا گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا، فاعل آ گیا یہ گھیرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ سب نے مشورہ یہی کرا تھا نا، سب نے مل کر مشورہ کرا تھا کہ ہم سارا الزام یہودی پر ڈال دیں گے اور قسمیں کھائیں گے اور ہم بچ جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے چھپ سکتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، جب بھی وہ مشورہ کرتے ہیں تب کون ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ۔ جب بھی ہم کوئی برا کام کرنے لگے تو ہم کیا سوچیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اگر کوئی دو لوگ غیبت کر رہے ہیں تو کیا سوچیں تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، تین غیبت کر رہے ہیں تو کیا سوچیں کہ چوتھا ہمارے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بھی یہ خیال ہمارے دل میں آئے گا تو ہم اپنے آپ ہی برائیاں کرنا چھوڑ دیں گے۔ پکا خیال اگر ہمارے دل میں آ گیا کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ برائیاں ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں اللہ پہ پورا پکا بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ ہوگا تو پھر وہ انسان کر ہی نہیں سکتا برے کام، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، کسی کو ستا بھی نہیں سکتا۔ اب آپ کا کردار یہاں سے نکل کر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو نہ ستائیں۔ کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے، بہو ہے، ساس ہے، کوئی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صلح کروانی ہے، بس یہ کام کرنا ہے کہ میں نے قرآن کو پکڑا ہے، اب مجھے اسی کو فالو کرنا ہے، مجھے چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے بس اللہ تعالیٰ سے مطلب ہے اور کسی سے مطلب نہیں ہے، میں اللہ کی خاطر کروں گی جو بھی کروں گی، تو اپنے آپ ہی برائیاں دور ہو جائیں گی ہمارے اندر سے۔ ہاں انتم ہاں اولائی، کیا آتا ہے؟ ہاں تم وہ لوگ، پہلے بھی آیا تھا نا یہ ہاں انتم ہاں اولائی، دونوں تاکید کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، جادل تم نے جھگڑا کیا، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن تو کون یجادلو جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، یا من کون یکونو ہوگا، علیہم ان پر، وکیل کارساز، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس چور کے بارے میں اکٹھے ہو گئے، ساتھ میں مل گئے اور اس کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، کس سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں پر تو تم نے جھگڑا کر لیا، قیامت کے دن میرے ساتھ کون جھگڑا کرے گا؟ کون اس کے ساتھ ملے گا؟ کون برائی کا ساتھ دے گا قیامت کے دن؟ میرے خلاف کھڑا ہو کر کون جھگڑا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہوگا تمہارا اس وقت کارساز، کون ہوگا وکیل؟ یہاں پر تو ہم کیا ہے، ہم برائی کا ساتھ دے دیں گے، بچ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کون کس کا ساتھ دے گا؟ کوئی کسی دوست کا ساتھ نہیں دے گا، کتنا بھی پکا دوست ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہاں تم وہ لوگ ہیں، تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، تو قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا؟ جس کے ساتھ ہی
فرشتے اور دوست بن جائیں تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ساتھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے قیامت اگر ہم یہاں پر متقی رہے, ثابت قدم رہے اور ہم نے اس قرآن کو پکڑ لیا, بالکل مضبوطی سے تھام لیا, تو قیامت کے دن جب بہت برا منظر ہوگا, سب کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہوں گی, حسرت والا دن ہوگا, غمگین دن ہوگا, تو اس میں جتنے بھی پکے دوست ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے, چاہے وہ اچھے دوست ہیں, چاہے وہ نیک لوگ ہیں, لیکن وہ بھی کام نہیں آئیں گے. صرف کام کون آئے گا؟ جو فرشتے ہوں گے. جو فرشتے آئیں گے ہاتھ پکڑ کے کہیں گے کہ تم پریشان مت ہو, غمگین مت ہو, جس طرح دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جنت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. بہترین ساتھی پھر صرف وہی ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پکے اور اچھے ساتھی کون بنے؟ اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے فرشتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ لگا دیں گے, پھر وہ تو پھر جنت تک کے ساتھی ہیں, قبر میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے, قبر میں بھی وہ ہمیں تسلی دیں گے, قیامت کے دن بھی وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, ایک ادھر اور ایک ادھر. اور لیکن جو برے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہ فرشتے کیا کریں گے؟ بھاگ رہا ہوگا نا, رک جا بھی پکڑتا ہوں تجھے, جکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, تجھے نہیں جانے دیں گے ہم کہیں پر بھی, تو یہیں رہے. اس کا حوالہ دوں گی میں 23-24 کے بارے میں اور ڈیٹیل سے بتاؤں گی, تو پورا حوالہ دوں گی حدیثوں کا انشاءاللہ. ومن اور جو کوئی عمل کرے گا, سوءن برا, یا یظلم وہ ظلم کرے گا, نفسہ اپنی نفس پر, اپنی جان پر, ثم پھر, یستغفر وہ بخشش مانگے اللہ سے, پھر وہ بخشش مانگے گا اللہ سے, یجد وہ پائے گا, وجدہ یجدو مضارع ہے, وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم بخشنے والا, رحم کرنے والا. یعنی جس نے برا عمل کیا اور ظلم کیا اپنی جان پر, پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے برا عمل کیا اور پھر اس نے فوراً توبہ کر لی, تو وہ اللہ کو کیا پائے گا؟ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کتنی تسلی دیتے ہیں نا ہمیں ہر وقت. قرآن ہم پڑھتے جاتے ہیں کہ چلو گناہ ہو گئے, ہمارا دل ڈرتا ہے کہ یہ گناہ کرے, یہ گناہ, ایک دم اللہ تعالیٰ ایسی آیت سامنے لاتے کہ نہیں پریشان مت ہو, معافی مانگو میں معاف کر دوں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں, بھلے ہی تم نے کتنے گناہ کیے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مجھ سے مانگو, معافی مانگو, میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہی نا گناہ مت کرو. عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا عذاب دوں گا, پھر ہم ڈر جاتے ہیں, پھر آگے ایسی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتے ہیں, نہیں معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. ومن اور جو کوئی یکسب کمائے گا, کسب کمائی کرنا, جو کوئی کمائے گا, اسمن کوئی گناہ, فانما تو بے شک وہ, یکسبہ کماتا ہے اسے, علی نفسہ اپنی نفس پر, مطلب اپنی نفس کے خلاف, وکان اللہ اور ہے اللہ, علیمن بہت جاننے والا, حکیم حکمت والا. جس نے بھی برائی کی, گناہ کیا, کس کے خلاف کیا؟ اپنے ہی خلاف کیا, کیونکہ پتا ہے یہ برائی کریں گے تو اس کا گناہ ہمیں یہ ملے گا, تو اس نے کس کو نقصان دیا؟ اپنی نفس کو نقصان دیا, کیونکہ قیامت کے دن تو بچنے والا نہیں ہے, کہیں بھی نہیں جانے والا. ومن اور جو کوئی یکسب کمائے, خطیئتن کوئی خطا, یا اسمن کوئی گناہ, ثم پھر, یرمی کس کو کہتے ہیں؟ پھینکنے کو. روٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ پھینکنا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, پڑھا تھا نا, پھینکتے تھے ان پر پتھر کی کنکریاں, فجعلہم کعصف مأکول, تو بنا دیا ان کو جیسے کہ بھوسا ہو کھایا ہوا. الزام جو ہوتا ہے وہ دوسروں پر پھینکا جاتا ہے. عربی زبان میں الزام کا مطلب کیا ہے؟ الزام لگانا تو ہم کہتے ہیں, لیکن وہ الزام کو کیا کہتے ہیں؟ پھینکنا, کیونکہ کوئی اس کو جلدی سے ایکسپٹ نہیں کرتا, الزام کو زبردستی پھینکا ہی جاتا ہے دوسروں کے اوپر, اس لیے یہاں پر ہم الزام لگانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن روٹ میننگ کیا ہے؟ پھینکنا. ٹھیک ہے. اور جو کوئی کمائے گا کوئی خطا یا کوئی گناہ, پھر یرمی وہ الزام لگائے بھی اس کا بری ان کسی بے گناہ پر, بری پر, بے گناہ پر. بری کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی یہ آیا, بری مطلب بیزار ہونا, الگ ہونا, یعنی جو گناہ سے الگ ہے, یعنی وہ بری ہے. ٹھیک ہے. کسی بے گناہ پر, فقط تو در حقیقت, احتملا اس نے اٹھایا, حملہ کس کو کہتے ہیں؟ حمل اٹھانے کو. احتملا اس نے اٹھایا, بہتانن بہتان, و اسمن اور گناہ, مبین کھلم کھلا. بہت زیادہ ڈرنے والی آیت ہے یہ, کہ اگر کوئی خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے, پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر لگا دیں, تو اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اس نے اپنے سر لے لیا. اس نے کیا کرا تھا؟ اب
یہودی پر الزام لگا دیے جبکہ وہ بے گناہ تھا. اسی سے ریلیٹڈ آیتیں آ رہی ہے نا, یہ وہ بے گناہ تھا اور یہودی کے اوپر الزام لگا دیا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بھی بے گناہ کے اوپر لگاؤ, چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو, مسلمان ہو یا نہ ہو, کوئی بھی دھرم کا ہو, کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا. اور ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں اور ہم عموماً عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں. ہمارے سامنے کوئی بھی کچھ بات کرتا ہے, کسی کے بارے میں بتاتا ہے, تو ہم اس کا یقین کر لیتے ہیں, ہے نا, کہ اس نے یہ کام کرا تھا, اس نے فلاں یہ کام کرا, اور ہم یقین کر لیتے ہیں. ہم خود تحقیق نہیں کرتے. اور اگر وہ جھوٹ نکلا, خدا نہ خواستہ اگر وہ جھوٹ نکلا, تو کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیا. تو کوئی بھی ہمیں کسی بھی معاملے میں آ کر بتائے, کسی نے چوری کری, کسی نے کسی کا مال ہتھیا لیا, کسی نے کچھ غلط کام کرا, اس پر یقین نہیں کرنا جلدی سے. کیوں؟ یقین کر لیا تو کیا ہوگا؟ ایک تو وہ تو الزام لگا رہا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا, اپنی زبان سے تو اس کو نہیں کہنا جب تک آپ کو پورا پکا یقین نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور صلح کرانا ہے لوگوں کے درمیان, کیونکہ جو الزام لگاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے, فساد برپا ہوتا ہے. تو لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہے. اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز, روزہ, صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے. یہاں پر نفل نماز, نفل روزے, نفل صدقے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کام کرو جو لوگوں کے درمیان اصلاح کا ہے, فساد ختم کرانا. یہ کام جو ہے سب سے زیادہ افضل ہے. نفل روزے, نفل نماز, نفل عبادتوں سے سب سے زیادہ افضل کام ہے یہ. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے درمیان فساد کروانا تو مونڈ دینے والی چیز ہے, یہ نبی نے فرمایا. یعنی مونڈ دینے والا مطلب کیا ہے, سر کو مونڈوانا کیا ہوتا ہے, بال صاف کروانا. کسی کے اوپر الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں مونڈ دیا, یعنی نیکیاں ساری صاف کر دی, ہے نا. تو الزام لگانے کا مطلب یہ کہ تمہاری ساری نیکیاں صاف ہو گئیں. یہ دین کی صفائی کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان اچھی باتیں پھیلاتا ہے. آپ اچھی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کریں, آپ کے اندر سے اپنے آپ ہی جھوٹ اور برائیاں نکل جائیں گی. کیونکہ نبی نے فرمایا نا, وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے درمیان اچھی باتیں پھیلاتا ہے. اور کسی کی صلح کراتے وقت اچھا اوپینین دینا ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ چلو آپ ہمیں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے, کسی کی شکایت کر رہا ہے, تو آپ کہیں کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتی, سچ بول دوں. ہاں وہ ایسا کہہ تو رہا تھا ہے نا, وہ ایسا کہہ تو رہا تھا, وہ بات آپ چھپا جائیں, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بات سوچیں جو اس نے اچھی بات کری ہے. ارے وہ آپ کی تمہارے بارے میں یہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ تم اتنا یہ ہو, اچھی باتیں, پازیٹیو باتیں اس کو بتائیں, نیگیٹو باتیں چھپا جائیں. ٹھیک ہے. سچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی سب کچھ ظاہر کر کے کھلی کتاب ہو جائے, ہاں, اور لڑائی ہو جائے. ولولا, اور اگر نہیں, فضل اللہ, فضل ہوتا اللہ کا, علیکا, آپ پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت, لا ہمت, ہمہ ارادہ کرنا, ہمت فیمیل کا صیغہ, یہ فعلت ماضی, ارادہ کر لیا تھا, طائفتن, ایک گروہ نے, آگے گروہ ہے نا تو فیمیل کا ہو گیا, ایک گروہ نے, منہم, ان میں سے, ان کے, یدلو کا, وہ بہکا دیں گے آپ کو, وما, اور نہیں, یدلونا, وہ بہکاتے, الا, مگر, دلل سے بنا نا, دلل مطلب بھٹکانا, بہکانا, اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ کو, وما, اور نہیں, یدرونکا, وہ نقصان دے سکتے آپ کو, من شیئن, کچھ بھی, وانزل اللہ, اور نازل کی اللہ نے, علیکا, آپ پر, کتاب اور حکمت, وعلمکا, اور اس نے سکھایا آپ کو, علمہ ہے نا, تشدید لگ گئی لام کے اوپر, مطلب سکھانا, اور علیمہ مطلب جان لینا, اس نے جان لیا, اس کو پتہ چل گیا, اس نے جان لیا, اور علمہ اس نے سکھایا, ہاں ماضی ہے, اور اس نے سکھایا آپ کو, معلم, جو نہیں, تکن, تھے آپ, تعلم, جانتے, وکانا, اور ہے, فضل اللہ کا, علیکا, آپ پر, عظیم, بہت بڑا. اگر نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر آپ, اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا آپ کو بہکانے کا, لیکن آپ کو بہکا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ تھا نا نبی کے ساتھ, تو کیسے, اور نبی سے کیسے ہو جاتا اتنا بڑا غلط فیصلہ
کسی کے بے گناہ کے اوپر، یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی نیک لوگوں کے ساتھ نہیں کرنے دیتے، وہ تو ویسے بھی نبی تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے اور یہ فضل ہے اللہ کا کہ اس نے آپ کو بھٹکنے نہیں دیا، اور کوئی بھی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، یہ کتاب ہے اور اس میں حکمت ہے، اور اس نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس سے کیا پتا چلا، صرف یہ نبی کے لیے آیت، ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے، اگر ہم اس کو تھام لیں گے تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بھٹکا نہیں سکتا. عموماً مسلمان جو ہے نا اس وقت بے پندی کے لوٹے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن ہی نہیں پتا، کسی نے کہہ دیا ادھر جھک گئے، کسی نے کچھ کہا تو ادھر جھک گئے. اگر قرآن پتا چل گیا تو کتنا بھی بڑا عالم آپ کے سامنے آ جائے، اگر آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، آپ کو اپنے آپ پتا چل جائے گا. قرآن آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، قرآن آپ کو گمراہ ہونے نہیں دے گا. تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں سے پڑھنے کے بعد بھی، جب یہ آپ کا سال پورا ہو جائے، اس کو کرنے کے بعد بھی، چاہے بھلے ہی آپ 3 آیتیں پڑھنا، لیکن بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنا، اس کے اندر گھس جانا. آپ کا کیا ہے، ڈے ٹو ڈے کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے آپ کو مدد دے گا. لیکن اگر چھوڑ دیا، پھر اسی اوپر آ گئے، پھر وہی، اگر آپ نے قرت سمجھے ہی نہیں اس کو اور اسی نادرہ پر آ گئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ کس راہ پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پھر کیا پرواہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے تو، ہے نا. لا خیرہ، نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر، بہت سو میں، من نجواہم، ان کی سرگشی. نجوا کس کو کہتے ہیں، شرارتیں، سرگوشیاں، جو وہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اس کو. نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، ان کی باتوں میں، شرارتوں میں. اللہ، مگر، من، جو، امرا، حکم دے، بھی صدقتن، صدقے کا، یا معروفن، بھلائی کا، نیکی کا، یا اصلاح کا، بین الناسی، لوگوں کے درمیان. اور جو کوئی یفعل کرے گا، ذالکا، یہ، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، مرضات، رضامندی اللہ کی، فسوفا، تو جلد ہی، نؤتی ہی، ہم دیں گے اسے، عطا کریں گے اسے، اجر عظیم، بہت بڑا. یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں منہ سے، صدقے کی باتیں، نیکیوں کی باتیں، اصلاح کی باتوں کے علاوہ جو بھی ہماری باتیں نکلتی ہیں منہ سے، وہ بے مقصد ہے، وہ ویسٹ ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. جب بھی ہم منہ کھولیں، ایک تو کم بولنا شروع کریں، اور جب منہ کھولیں تو صرف بھلائی کی باتیں ہوں، اس کے اندر صدقے کی باتیں ہوں، نیکی کی باتیں ہوں. کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، کسی کی سفارش کر رہے ہیں، ایسی باتیں آپ کریں. کسی کی برائی ہے اور بے مقصد باتیں ہیں، فالتو کی گفتگو ہیں، تو اس سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں، نہیں کوئی بھلائی بہت سی ان کی سرگشیوں میں، مگر، آگے مگر آ گیا، مگر جو حکم دے صدقے کا. ان سب کے علاوہ جو فالتو کی باتیں کریں، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. تو ابھی میں نے بتایا اصلاح کے بارے میں، میں نے بتایا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین کام اللہ کی طرف بلانا ہے، اور لوگوں کے نزدیک سب سے کمتر کام ہے وہ، ہے نا. جو قرآن پڑھا رہا ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کے نزدیک سب سے چھوٹا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ کام بہت زیادہ بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ کے کام کریں، اللہ کے خاطر. اگر اللہ کی جنت چاہیے، ظاہر ہے نا، اللہ کی تو جنت ہے وہ، اگر اللہ کی جنت چاہیے تو اللہ کا کام تو کرنا ہی پڑے گا. اگر نہیں چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑو، پھر کسی اور کو کا دامن پکڑتے ہیں، پھر چھوڑو کتاب، پھر کچھ اور پڑھو، جو اس کے ادھر ادھر راستے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کام کرنا ہے آپ کو، صدقے کا حکم دینا ہے، بھلائیوں کا حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اور وہ کام کرنے جو اللہ کے رضا کے ہوں، اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. ومن، اور جو کوئی، یشاققی، مخالفت کرے گا. روٹ کیا ہے اس کا، شین قاف قاف، شق، شقاق، شک کرنا، کاٹنا، مخالفت کرنا. یہی ہوتا ہے نا، شک کرنا، کاٹنا، یعنی بات کو کاٹ دی، آپ کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کر دی تو اس کا مطلب وہ مخالفت ہو گئی، ٹھیک ہے. تو مخالفت کرنا، شک کرنا، کاٹنا، پھٹنا. ہاں، شک بڑی چیز کا، جیسے زمین میں شقاق کا، زمین میں پھٹنا، یعنی زمین کٹ گئی، وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں، شک ہو گئی. اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، بعد اس کے جو تبینہ، بیان ہو گیا، لہو، اس کے لیے، ہدا، ہدایت،
وَيَتَّبِعْ اور وہ پیروی کرے گا، غیرہ علاوہ، سبیل راستے کی، مومنین مومنوں کے راستے کے علاوہ، نولیہ ولا یولی نولی ہم پھیر دیں گے اسے، کیا ہے یہ مضارع، ہم پھیر دیں گے اسے، ماں جو یا جدھر، تولا وہ پھرے گا، ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھرے گا، وَنُصْلِهِ اور ہم جلائیں گے اسے، داخل کریں گے اسے، جلائیں گے اسے جہنم میں، وساعت اور کتنی بری ہے وہ مصیر، لوٹنے کی جگہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، اس کے بعد کے بیان ہو گئی ہدایت، اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے کے علاوہ، یعنی ہم جس راستے کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ پتہ ہے نا، نیتوں کے اکارڈنگ قیامت کے دن گروپس بنیں گے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی۔ اگر کوئی بہت زیادہ کسی مومن کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو فالو کر رہا ہے یا کسی دوسرے کو مان رہا ہے، پسند کر رہا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمیں کس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا اس کو فالو کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ نے کہا نا جدھر تم پھرو گے میں تمہیں ادھر ہی پھیر دوں گا۔ دنیا میں بھی اللہ ادھر پھیر دیں گے، اور قیامت کے دن تو پھر بہت ہی بڑا گھاٹا ہے۔ قیامت کے دن تو بہت ہی، اس دن اتنی پیاس ہوگی اور اتنا شدت کا آیا نا آگے 24ویں سپارے میں کہ اتنا 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اور اتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہوگی، بھوک میں تڑپ رہے ہوں گے، بہت بے حال ہوں گے لوگ۔ جنتیوں کو سب سے پہلے ناشتہ کرایا جائے گا، مہمان ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کے، باقاعدہ اچھی سی ٹیبل لگائی جائے گی، ناشتہ، ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور جو بھی حوض کوثر ٹھنڈا پانی ان کو سرو کیا جائے گا، اور روایتوں میں آتا ہے کلیجی جو ہوگی وہ ان کا پہلا ناشتہ ہوگا، ہے نا۔ اور جہنمیوں کا جو انٹری ہوگی، پانی ان کو بھی پانی دیا جائے گا، لیکن وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، شدید پانی جو اندر تک جلا کے رکھ دے گا، اور پھر خون اور پیپ یہ سب ان کے لیے ہوگا۔ پھر بس اللہ تعالیٰ بس ہمیں وہاں سے بچائے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفرو نہیں بخشے گا، ان کے یشرکا شرک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، ویغفرو اور وہ بخش دے گا، کیا ہے یہ مضارع، ما دون ذالکا جو اس کے علاوہ ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو کوئی یشرک شریک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقط تو در حقیقت، ضلع وہ بھٹک گیا، ضلالم بعید بھٹکنا بہت دور کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو کسی بھی حال میں نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو وہ اس کو بخش دے گا۔ جیسے ایک واقعہ تھا بنی اسرائیل کا، ایک کی اللہ کو تو مانتی تھی لیکن بہت زیادہ گنہگار تھی، تو کتا جو بھوکا تھا اور اس کو جو ہے اس پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اسی بات پر بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو ہو سکتا ہے بخش دے، اس کا کوئی عمل اسے پسند آ جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ شرک داخل ہو گیا تو وہ اس کی تو پھر ساری معافی کے جو دروازے ہیں وہ سارے بند۔ جیسے بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ ہے، آگے بھی آئے گا، میں بتاؤں گی کہاں پر ہے، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میری، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا لیکن گنہگار تھا بہت، تو وصیت کی کہ مجھے جلانا اور میری راکھ کو آدھا سمندر میں بہا دینا، آدھا ہواؤں میں اڑا دینا۔ پھر جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اکٹھا کرنے کا، اور دریا کو حکم دیا۔ پھر جب وہ اکٹھا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، اور تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا، مجھے تیری سزا سے ڈر لگتا تھا، تو اللہ کو اس کی یہی بات پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات پر بخش دے، لیکن ہمیں شرک نہیں کرنا، نہ چھوٹا شرک اور نہ بڑا شرک۔ اس بات پر یقین کر لو کہ اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے، چاہے اس کا ذریعہ کوئی ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پہنچا ہے، وہ میرا امتحان تھا، میرا ٹیسٹ تھا، اب وہ میرے اوپر ہے کہ میں اس میں پاس ہوتی ہوں یا فیل ہوتی ہوں۔ کسی کا اس میں کوئی بھی کچھ نہیں، وہ نہیں تھا، ذرا سا بھی کنٹریبیوشن نہیں تھا کسی دوسرے کا، ٹھیک ہے۔ ان نہیں یدعونا وہ پکارتے، ان یدعونا نہیں وہ پکارتے، دعوت دینا، پکارنا، نہیں وہ پکارتے، کیا ہے یہ مضارع، من دونی ہی اس کے سوا، مگر اناسن عورتوں کو، اناس عورتیں، اناس سے بنائے یعنی نرم اور نازک، یہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، روٹ میننگ کیا ہوتا ہے، نرم اور نازک، اور یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے، نرم اور نازک والی لڑکیوں میں۔ اگر کوئی لڑکا بھی اگر ایسے حرکت کرے تو کیا کہتے ہیں، لڑکی کی طرح مت کر،
لڑکی کی طرح نازک مت بن، کیونکہ یہ دو صفت یہ بری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی یہ بری ہے، لیکن یہ لڑکیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے عورتوں کے لیے آتا ہے۔ نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ مگر عورتوں کو، وَإِن اور نہیں، یدعون وہ پکارتے، الا مگر شیطان مرید سرکش کو۔ دیوی دیوتائیں، دیویاں تھیں بہت ساری ان کی، ہے نا، لات منات عزا، پتہ نہیں کون سی تھے ان کے، بہت سارے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کو وہ پکارتے ہیں، جیسے درگا ماتا ہماری، اتنی ساری ماتا ہیں ہمارے ہاں بھی، تو وہ صرف کون ہے؟ چند عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ آپ کو پتا ہے نا 24واں سپارہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر کیا ہے کہ شیطان دو جہنم میں جانے کے بعد کیا بولے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ میں نے تمہیں بہکایا اور تم نے میری بات مان لی، اب میں تم سے بری ہوں، میں نے تو سجیشن دیا تھا، تم نے میری بات مانی، اب میں بری ہوں، تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرو۔ مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچائی کی طرف بلایا تھا اور میں تم سے جھوٹ کہہ رہا تھا، اور تم نے مجھے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اس میں میرا کیا قصور؟ تو کس کو بلا رہے ہیں وہ؟ شیطان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں پکار رہے، کون ہے وہ؟ شیطان ہے۔ شیطان ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ لعنت اللہ۔ اچھا، اپنی نفس کی بات ماننا بھی شرک کرنا ہوتا ہے، پتا ہے نا، اپنا نفس چھوٹا شرک کہ میرا دل کر رہا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہیں، لیکن میں نے اپنی نفس کی بات مانی، شریک ٹھہرا دیا نا میں نے، تو اب کسی کی بھی بات نہیں ماننی، اپنے نفس کو سب سے زیادہ کنٹرول میں کرنا ہے، کیونکہ اب اگر اپنا اندر کا اچھا رہے گا تو آٹومیٹیکلی آپ باہر سے محفوظ رہیں گے۔ جب تک اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے تو باہر سے کیسے مضبوط ہو جائیں گے؟ باہر سے اگر ہمارا ظاہر ہے، ہمارا گھر اگر کچا بنا ہوا ہو تو ہم اس میں یہ سوچے کہ میں اندر جا کر محفوظ ہو جاؤں گی، ذرا سا زلزلہ آیا، جھٹکا لگا تو گر گیا، نہیں ہوں محفوظ، اور باہر جب گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوں تو باہر تو میں ہوئی نہیں محفوظ۔ تو پہلے اپنے آپ کو، اندر کو مضبوط کرنا ہے، باہر سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ کر دیں گے۔ لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت کی اللہ نے، ماضی ہے، لعنت کی اس پر اللہ نے، کس پر؟ شیطان مردود پر۔ وقالا، اور اس نے کہا، لتخذن، ضرور میں لے لوں گا، پکڑ لوں گا، اخذا پکڑنا، لینا، شدت آ گئی، اب یہ دیکھیں لام لگ گیا اور پھر آخر میں نون لگ گیا، اور نون کے اوپر کیا گیا؟ شد، ضرور کروں گا، فورس، شدت، ضرور میں لوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضاً، مقرر، فرض کیا ہوا، مقرر، یعنی شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ضرور تیرے لوگوں میں سے ایک حصہ، بہت بڑا حصہ بہکا دوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ وَلَا أُضِلَنَّهُمْ، اور ضرور میں بھٹکاؤں گا انہیں، دلل، دعاد لام لام دلل، آگے لام لگ گیا، اور ضرور میں بھٹکاؤں گا انہیں، ماضی کا آ رہا ہے نا، مضارع کا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور میں آرزویں دلاؤں گا انہیں، امنی، امانیہ، پہلے بھی تھا نا خیالی باتیں، آرزویں امانیہ سے، تو ضرور میں امیدیں دلاؤں گا انہیں، آرزویں دلاؤں گا انہیں۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، امر سے بنائے، امر حکم دینا، ضرور میں حکم دوں گا انہیں۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، یبتکن، بطخ کاٹنے کے لیے آتا ہے، ضرور وہ کاٹیں گے، کاٹنا اور چیرنا اس کے لیے آتا ہے یہ ورڈ، چیرنے کے لیے، کا خوب کاٹنا، خوب تراشنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ جو کہ لٹک رہا ہو اس کو کہتے ہیں بطخ، ٹھیک ہے، کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ جو کہ لٹک رہا ہو، وہ ضرور کاٹیں گے۔ آذان، کان، اذن سے، آذان پلورل ہے، کان، انعام مویشیوں کے، چوپایوں کے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، ضرور، اور ضرور حکم دوں گا انہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کتنی شدت آ رہی ہے اس کے کلام میں، پیچھے سے ہے نا، کہ وَلَا أُضِلَنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكَنَّهُمْ وَلَا يُغَيِّرُنَّ، فا مطلب تو، لام ضرور، تو ضرور، یغیرن، غیر سے بنائے، غیر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں روٹ اس کا غین یا را، غیر، علاوہ، سوائے، ٹھیک ہے، اور علاوہ تو اس کا بدل بھی آتا ہے، بدلے، تو ضرور وہ بدل دیں گے، خلقہ، تخلیق اللہ کی، ومن، اور جو کوئی، یتخذی، بنائے گا، شیطان، شیطان کو، ولین، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقط، تو در حقیقت، خسیرہ،
اس نے خسارہ اٹھایا، خسرانن خسارہ اٹھانا، مبینن کھلم کھلا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ ضرور شیطان نے وعدہ کیا میں ضرور لوگوں کو بہکاؤں گا۔ بہکانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے، ورگلاتا ہے، جو بھی وہ باتیں کہتا ہے ہم اس کی باتیں مان لیتے ہیں۔ تو اس نے پہلا کیا وعدہ کیا کہ میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ آرزویں، کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ امیدوں پر نہیں بیٹھنا، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی پلاننگز نہیں کرنی۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے، لمبی لمبی پلاننگز کرنا۔ ہمیں بس، کیونکہ یہ بھی تو ایک پلاننگ ہے نا، جب میرا قرآن پورا ہو جائے گا اور جب میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی نا تب میں پڑھاؤں گی۔ نہ تو ہم پرفیکٹ ہوتے نہ ہم پڑھاتے، جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ لمبی لمبی آرزویں نہیں، یعنی ابھی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کل میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے کل کا دن نہ ملے، تو آج ہی میں کر لوں، اپنے کام کو میں آج ہی نمٹا لوں، ٹھیک ہے؟ ضرور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا اور ضرور میں آمرنہم حکم دوں گا کہ وہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے۔ عربوں کے یہاں رسم تھی، بحیرہ اور سائبہ نام کے جانور بنا رکھے تھے جن کے کان کو چیر کر وہ 2-3 حصوں میں کر دیتے تھے، اور اس جانور کو پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کو کوئی پکڑتا نہیں تھا اور اس کو کوئی ذبح نہیں کرتا تھا، یعنی اس کے کان کو 2-3 حصوں میں کاٹ دیتے تھے، 2 حصوں میں، 3 حصوں میں، تو 2 حصوں میں تو اس دیوی کے نام کا ہے، 2 حصوں میں تو اس دیوی کے نام کا ہے، تو وہ اس کو پھر ذبح نہیں کرتے تھے، اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ضرور وہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے، اور ضرور میں حکم دوں گا کہ وہ بدل دیں گے تخلیق اللہ کی۔ خلق میں تخلیق، تبدیل، خلق میں تبدیلی مطلب بدل دینا، مطلب سیکس چینج کروانا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ہوتا ہے نا، سیکس چینج کر لیتے ہیں مرد عورتیں اور عورتیں مرد بن جاتی ہیں، آج کل تو آپریشن کے تھرو یہ کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا شوق آتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یا پھر کسی بھی طرح کا اپنا اسٹائل چینج کرنا، وہ شیطان کے حکم میں آ جاتا ہے۔ جیسے لیڈیز جو ہیں آئی برو بنواتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، صاف صاف حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس لیڈی پر جو کہ بال نوچے اور نچوائے۔ یہاں اور کس کی طرف اشارہ تھا؟ آئی بروز کی طرف۔ کیوں تھا یہ اشارہ؟ کیونکہ اس میں کیا ہے کہ شیطان کا یہ کام ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے ایک دم چہرہ فیس ڈیفرنٹ لگتا ہے، آئی بروز سے ایک دم ڈیفرنٹ لگ جاتا ہے، الگ سا چہرہ لگ جاتا ہے، پہچانی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ تخلیق میں بدلاو ہے اور اس کا بہت سخت گناہ ہے، جو بھی یہ کرتا ہے ہاتھ سے چھوڑ دے۔ نقلی بال لگوانا، نقلی بال کی بالکل ممانعت ہے، چاہے وہ بال کسی کے بھی ہوں، بہرحال چاہے وہ اون کے بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ کسی گندی چیز کے بنے ہوئے ہوں یا اصلی بال لے کر ہوں، نقلی بال لگانا بالکل سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تخلیق میں بدلاو ہے۔ دوسروں کا روپ بدلنا، جیسے لڑکی ہے لڑکا بن کے رہ رہی ہے، لڑکا ہے لڑکی بن کر رہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وگ پہننا، آئی لیشز لگانا، آئی بروز بنوانا، یا غیر سیکس کی مشابہت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کام اور ایسے آپریشن کروانا جس سے بچہ آگے پیدا نہ ہو، علاج کے لیے سرجری کروانا۔ کانٹیکٹ لینس، جو بھی ہمارے غیر فطری کام ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرنے۔ غیر فطری کام جو ہیں، جو ہمیں پتا ہے کہ جیسے عورتوں سے پورے دن رات کے کام کروانا، جاب والا کام کروانا، جبکہ عورتیں یہ غیر فطری کام ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے مجبوری میں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کل سوسائٹی ایسی بنا دی کہ نہیں بھیا صبح سے شام تک آپ آفس میں رہو، گھر کون سنبھالے، یہ غیر فطری کام ہے، اس کو نہیں کرانا۔ ٹیٹوز جو ہیں وہ بالکل حرام ہیں، جو ٹیٹوز بنواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا جاتا ہے، عورتیں بچہ نہیں پیدا کرتی کیونکہ مجھے تو اپنا بزنس چلانا ہے، یہ غیر فطری کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس لیے کہ بھی غیر فطری کام ہے، وہ خلق میں تبدیلی ہے، وہ نہیں کرانا۔